حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت نے مکہ کے صدیوں پرانے نظام پر ایک کاری ضرب لگائی تھی۔ قریش مکہ جو بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ سرداری و قبائلی نظام پر فخر کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ انسانوں کو غلام بناتے تھے، غلام جو ان کے ذاتی خادموں کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہتے، وہ غلاموں کے ساتھ جس طرح کا بھی سلوک کرتے کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہ کرتا، کیونکہ وہ غلام کے آقا ہوتے تھے۔ مگر اسلام نے تو سب تفریقے ختم کرتے ہوئے امیر غریب آقا غلام کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد اہل مکہ تو تنگ کر ہی رہے تھے، مگر ان پر ایمان لانے والوں پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ آج ایک ایسے ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پلیز اس سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت خبیب بن ارط، حضرت بلال و حضرت عمار بن یاسر کی طرح ایک غلام تھے، مگر اسلام کی روشنی نے ان کے دل کو منور کر دیا، مگر قبول اسلام کے اعلان نے ان پر زندگی اور تنگ اور مشکل کر دی تھی۔ حضرت خبیب ایک عورت ام نمار کے غلام تھے۔ ام نمار ایک غلام کے طور پر پہلے بھی حضرت خبیب سے زیادہ کام لیتی اور تکالیف پہنچاتی رہتی تھی، مگر جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خبیب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے حضرت خبیب کو طرح طرح سے تکلیفیں اور عزتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت خبیب اس عورت کے پاس لوہار کا کام کرتے تھے۔ ام نمار لوہے کا ٹکڑا لے کر اسے آگ میں خوب گرم کرتی، اسے سرخ کرتی اور پھر حضرت خبیب کے سر پہ رکھ دیتی، جس سے ان کے سر کے بال جل جاتے تو وہ تکلیف سے جب کرہاتے تو یہ زور زور سے ہنسنے لگتی تھی۔ کبھی حضرت خبیب کو گرم ریت پہ لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتی، گرم ریت سے ان کی کمر جل جاتی، مگر اس ظالم عورت کو ذرا بھی ترس نہ آتا۔ حضرت خبیب خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پہ رکھ دی گئی اور پھر اس آگ نے میری کمر کی چربی تک کو جلا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خبیب کی ان تمام حالت اور تکالیف سے واقف تھے اور آپ دل جوئی کے لیے حضرت خبیب کے پاس جاتے، انہیں تسلی دیتے رہتے تھے۔ مگر ایک دفعہ حضرت خبیب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خبیب کے لیے دعا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور اس نے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ جب مختلف طبیبوں اور حکیموں کے پاس لے کر گیا اور اس کا علاج کروایا گیا تو تمام حکیموں اور طبیبوں نے تمام علاج آزمانے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے سر کے اوپر ایک لوہا تپا کر رکھ دیا جائے تاکہ اس کے سر کو آرام آ جائے۔ چونکہ حضرت خبیب اس کے غلام تھے اور وہ اس کے پاس ملازم تھا تو چنانچہ یہ کام بھی اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اب حضرت خبیب لوہے کا حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پہ رکھتے، جیسے اس عورت کو وقتی طور پر سکون ملتا، مگر اس سے حضرت خبیب کی اس تکلیف سے نجات مل گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ اس عورت کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور آپ کے تمام اصحاب کے اوپر۔